آپ نے فرمایا کہ سواری تو نہیں بدلی لیکن میں نے سوار بدل دیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جہاں جہاں سے گزرتی تھی نا وہ اونٹنی، وہاں پہ ارد گرد سبزہ اگنا شروع ہو جاتا، اور فرماتی ہیں کہ اتنا دودھ دیتے جانور کہ میرے برتن گھر کے ختم ہو جاتے لیکن دودھ ختم نہ ہوتا۔ اب ساری رات تیرے گھر دیا جلتا ہے تو اتنی فضول خرچ کیسے ہو گئی ہے، اتنا زیادہ تیل کہاں سے لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا جب تم گھاٹی چل رہے تھے نا تو کوئی ایسا پتھر نہیں تھا، کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک دفعہ درود پاک پالے صاحب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سیرت کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، پہلا جو تھا وہ میلاد کے موقع پہ ہم نے کیا تھا۔ تو آج کے لیکچر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند مزید جو واقعات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا تو آپ کا چچا ابو لہب، آپ سبھی جانتے ہیں اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اس کی مذمت میں باقاعدہ قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ اس کی ایک لونڈی تھی سویبہ، جب اسے پتا چلا نا تو اس نے جا کے جو ہے وہ ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تیرے بھائی کے گھر جو ہے وہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو چچا بن گیا۔ تو ابو لہب کو نا بڑی خوشی ہوئی، تو اس نے اس موقع پر نا اپنی اس دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو جب یہ مرا، اس کے مرنے کے 1 سال کے بعد نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خواب میں آیا، بڑی بری حالت میں تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ملا؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے آپ کے بعد جو ہے نا وہ کچھ اچھا نہیں ملا، میں بڑی تکلیف میں رہا، سوائے ایک چیز کے کہ جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نا، ہر پیر کے پیر مجھے اس سے پانی ملتا ہے، اس پانی کی وجہ سے میرے عذاب کے اندر جو ہے وہ تھوڑی بہت کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ قابل غور ہے کہ دیکھیں ابو لہب کون تھا؟ وہ کافر تھا، اور کوئی معمولی کافر نہیں تھا، وہ بہت جو ہے نا وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار تکالیف پہنچائی تھی، وہ کوئی عام کافر نہیں تھا۔ ایک اتنا بڑا کافر جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا۔ اچھا اس نے یہ سوچ کے نہیں آزاد کیا کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، یہ تو نہیں، اس نے تو اپنے بھتیجے کی خوشی میں کیا۔ تو جو اپنے بھتیجے کی خوشی میں اللہ کے نبی کی خوشی منا رہا ہے اور ایک لونڈی کو آزاد کر رہا ہے، اسے ابھی تک اس کا اجر مل رہا ہے۔ تو ایک امتی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی تصور کرتے ہوئے اور جو ہے وہ ان کی خوشی مناتا ہے، جیسے میلاد کرتا ہے 12 ربیع الاول کے موقع پہ خوشی مناتا ہے، تو آپ خود سوچیں اس کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ہر ربیع الاول کے مہینے میں جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ میلاد بھی کیا کریں، اور جو بھی جشن منا سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے آپ منایا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اسی طرح جو ہے نا وہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا تو کچھ عرصہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے وہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ذمہ پہ لے لی۔ اچھا عرب میں نا یہ رواج تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو جو ارد گرد کے دیہات تھے نا وہاں بچے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ اچھے سے عربک سیکھ سکے، دوسرا اس سے اچھی خوراک مل سکے۔ تو اسی لیے جو ہے نا وہ عرب کے جو مکہ کے ارد گرد جو گاؤں تھے وہاں سے سال میں 2 دفعہ عورتیں آیا کرتی تھی بچوں کی تلاش میں۔ تو اس سال قحط بھی تھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مکے میں آئیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا شیر خوار بیٹا بھی تھا، آپ کا شوہر بھی تھا، آپ کے ساتھ ایک اونٹنی تھی اور ایک جو ہے وہ دراز گوشت تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا گیا نا تو آپ فرماتی ہے کہ میری اونٹنی نا بڑی کمزور تھی، وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ باقی اونٹنیوں سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں لیکن جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اونٹنی پہ سوار کیا، جب لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹنی پہ سوار ہوئی میں، تو وہ اونٹنی جو سب سے پیچھے رہ جایا کرتی تھی وہ ساری اونٹنیوں کو چھوڑ کے سب سے آگے نکل گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری سہیلیوں نے مجھ سے پوچھا کہ سعدیہ تم نے جو ہے وہ اپنی سواری بدلی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سواری تو نہیں بدلی لیکن میں نے سوار بدل دیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ راستے میں نا میرا دل کیا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے طواف کیا، اور جب میں حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھی نا، آپ فرماتی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دیتی آگے بڑھ کے، حجر اسود خود آگے مطلب خود میرے لبوں کی طرف آگے آ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت کی وجہ سے۔
پھر آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جہاں جہاں سے گزرتی تھی نا وہ اونٹنی، وہاں پہ ارد گرد سبزہ اگنا شروع ہو جاتا تھا۔ اچھا بنو سعد میں نا اس وقت بہت شدید قسم کا قحط تھا، انسانوں کو بھی کھانے کے لیے کوئی خاص خوراک نہیں ملتی تھی، بھی جانوروں کو بھی کچھ جو ہے وہ چارہ وغیرہ نہیں ملتا تھا۔ اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جب جانور کو چارہ نہیں ملے گا وہ دودھ بھی نہیں دے گا، تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور بھوکھا رہنے کی وجہ سے دودھ بھی نہیں دیا کرتے تھے، پورے قبیلے کا یہ حال تھا۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا جو بیٹا تھا شیرخوار وہ بھی ظاہری بات ہے جب جانوروں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا انسانوں کو بھی کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتی میں بھی اتنا دودھ نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پلا سکتی اور اپنے بیٹے کو بھی پلا سکتی۔ اب جو ہے وہ جب بچہ بھوکھا رہتا تھا تو ساری رات پریشان بھی رہتی تھی، بچہ سونے نہیں دیتا تھا ماں باپ کو۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لائے نا تو آپ کہتے ہیں اللہ پاک نے اتنی برکتیں نازل فرمائی کہ میرے جانور جب چارہ کھانے کے لیے جاتے تو پیٹ بھر کے گھر واپس آتے، اور فرماتی ہیں کہ اتنا دودھ دیتے جانور کہ میرے برتن گھر کے ختم ہو جاتے لیکن دودھ ختم نہ ہوتا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا جو دھون تھا نا وہ میں نے درختوں کو ڈالا، کہتے ہیں اس کی برکت سے جو ہے نا وہ سارے درخت ہرے بھرے ہو گئے اور ان پہ اتنا زیادہ پھل لگنا شروع ہو گیا کہ پورا قبیلہ کھاتا لیکن پھل ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے اللہ پاک نے جو ہے نا وہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تنگ دستی کو دور فرمایا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نا میری سہیلیاں اکٹھی ہو کے میرے گھر آئی اور مجھے کہنے لگیں کہ حلیمہ پہلے تو تیرے گھر میں کبھی کبھی دیا جلا کرتا تھا، اب ساری رات تیرے گھر دیا جلتا ہے، تو اتنی فضول خرچ کیسے ہو گئی ہے، اتنا زیادہ تیل کہاں سے لے کے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا تم تیل کی بات کرتی ہو، جب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر آئے میں نے تو دیا جلایا ہی نہیں، یہ جتنی روشنی تمہیں رات کو نظر آتی ہے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے، اس نور کی وجہ سے میرا گھر جگمگاتا ہے۔ پھر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے نا کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی، ان کی کیئر کرتی تھی، چھوٹا بچہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے نقصان پہنچاتا ہے اپنے آپ کو، تو اس لیے آپ ڈرتی تھی، آپ دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کو نا پتہ نہیں لگا، دھیان نہیں رہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ نا جو ریور تھے بکریوں کے ریور تھے نا اس میں چلے گئے، دوپہر کا ٹائم تھا، شدید گرمی تھی، جب آپ نے دیکھا نا کہ دونوں نہیں ہیں، نہ شیمہ موجود ہے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، پریشان ہو گئی۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان تک پہنچی نا تو آپ نے دیکھا کہ شدید گرمی ہے، دھوپ میں دونوں آ رہے ہیں آگے سے، تو آپ نے اپنی بیٹی سے کہا شیمہ، مطلب کہنے کا مطلب اتنی گرمی کے اندر تم پھر رہی ہو، تو آپ کی بہن رضائی بہن فرماتی ہیں کہ اماں جان میرے بھائی کو بالکل بھی گرمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ایک بادل تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، جہاں یہ رکتے بادل رک جاتا، جب یہ چلتے تو بادل چلنے لگ جاتا، یہاں تک کہ ہم اس مقام پہ پہنچ گئے۔ یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی کہ ہر وقت ایک بادل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند جو ہے نا وہ چمک رہا تھا، آپ فرماتی ہیں میں 14ویں کے چاند کو دیکھ رہی، لطف اندوز ہو رہی، بڑا پیارا لگ رہا تھا، میرے دیکھتے دیکھتے نا چاند کبھی رائٹ جائے کبھی لیفٹ جائے، کبھی رائٹ جائے کبھی لیفٹ جائے، کہتی میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاجرہ ہے، اتنے میں کہتی ہے میری نظر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پڑی نا تو آپ انگلی کے ساتھ نا ایسے ایسے اشارہ کر رہے، تو آپ جہاں اشارہ کرتے رائٹ کرتے چاند رائٹ ہو جاتا، لیفٹ کرتے تو چاند لیفٹ ہو جاتا۔ وہ شاعر نے بڑی پیاری ایک نعت ہے نا اس کا شعر ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نور کے تھے اور آپ کے کھلونے بھی پھر نور کے ہی تھے، جس طرف آپ اشارہ کیا کرتے تھے وہاں پہ چاند کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ کھلونا تھا آپ کا، چاند کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، رائٹ کرنا اسے رائٹ چلے جانا، لیفٹ کرنا تو اس نے جو ہے وہ لیفٹ چلے جانا۔ اچھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 6 سال ہوئی نا، آپ کو پتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد تھے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو آپ کی والدہ آپ کی پرورش فرماتی تھی، جب 6 سال آپ کی عمر ہوئی نا تو آپ کی والدہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی قبر جو کہ مدینہ میں تھی وہاں حاضری دینے کے لیے گئیں، اور واپسی پہ جو ہے نا وہ بیمار ہو گئی راستے میں، وہیں پہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی ایک جو ہے نا وہ کنیز تھی، اس کا نام تھا ام ایمن، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں واپس لے کے آئی اور آ کے آپ کو آپ کے دادا جان عبد المطلب کے حوالے کیا، پھر انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے نا تو پھر آپ کے دادا جان بھی فوت ہو گئے، پھر آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی اور اپنی اولاد سے بھر کے آپ کو محبت دی۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے،
آپ کبھی غور کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی مشکلوں والی زندگی گزاری. بچپن میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ والد چلے گئے، جب پیدا ہو گئے تو کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ بھی چلی گئی، اس کے بعد دادا نے پالنا شروع کیا، دادا بھی فوت ہو گئے، پھر جو ہے وہ چچا نے پالا. یعنی اس طرح یتیم والی زندگی آپ نے گزاری، مشکلات کا سامنا کیا. مجھے یہاں سے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں مصیبتیں آن پڑے اور تمہارے لیے صبر کرنا مشکل ہو جائے تو تم میری مصیبتوں کو یاد کر لینا، تمہیں اپنی مصیبتیں کم لگیں گی، چھوٹی لگیں گی. یہ تو ابھی ہم آگے چلیں گے نا مزید، آپ کو واقعات جب آپ سنیں گے کہ کتنی مشکلات کا سامنا کیا تو آپ کو اپنی مشکلات چھوٹی لگنے لگ جائیں گی، ہم نے تو کچھ بھی برداشت نہیں کیا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال ہوئی نا تو آپ کے جو چچا تھے ابو طالب، وہ ایک قریشی قافلے کے ساتھ تجارت کی گڑھ سے نا ادھر کیا نام لیتے ہیں شام کی طرف جانے لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا آپ کے ساتھ لپٹ گئے تو آپ سے دیکھا نہ گیا، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ساتھ ہی لے لیا اپنے. جب آپ بصرہ کے مقام پہ پہنچے نا تو وہاں پہ ایک راہب نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا. اس نے نا سب کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں. قریشیوں نے کہا کہ تم نے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا جب تم گھاٹی چل رہے تھے نا تو کوئی ایسا پتھر نہیں تھا، کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس نے ان کو سجدہ نہ کیا ہو. اس نے دور سے دیکھا نا، سب جھک گئے. اس نے کہا کہ جو پتھر اور جو درخت ہے نا وہ پیغمبر کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے. تو اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال ہو گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق اور امین ہونے کے چرچے دور دور تک پھیل چکے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک معزز مالدار خاتون تھی، جب آپ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے پہنچے نا تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت جو ہے نا وہ شام لے کے جائیں، وہاں پہ جا کے بیچیں. میں جتنا معاوضہ کسی دوسروں کو دیتی ہوں میں اس سے ڈبل معاوضہ آپ کو دوں گی، جتنا دوسروں کو پے کرتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سامان لے کے روانہ ہوئے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنا ایک غلام آپ کے ساتھ بھیجا. وہ آپ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا تھا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا. جب بصرہ کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک راہب کی خانقاہ کے پاس اترے درخت کے نیچے، تو وہ جو راہب تھا نا وہ اس غلام کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا اس کو پہلے سے جانتا تھا. وہ تجارتی مطلب قافلوں کے ساتھ آتا جاتا رہتا تھا. تو بھاگتا بھاگتا نا اس کے پاس آیا، غلام کے پاس آیا. اس نے آ کے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ اہل حرم سے، اہل قریش سے ہیں. تو اس نے کہا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے. اس نے کہا سرخی ہے اور وہ کبھی جاتی نہیں، ہمیشہ رہتی ہے. اس نے کہا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اس نے کہا کہ یہ جس درخت کے نیچے آ کے اترے نا اس درخت کے نیچے پیغمبروں کے سوا کبھی کوئی نہیں اترا آتے. اس نے اسے کہا کہ اس نے بلکہ ایک وش جو ہے وہ ظاہر کی، خواہش ظاہر کی کہ جب یہ نبوت کا اعلان کریں تو کاش میں بھی اس وقت ہوں، میں دیکھ سکوں. پھر اس نے اس غلام کو جو ہے وہ ایڈوائز کیا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرنا، ان سے دور نہ ہونا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تجارت سے فری ہوئے، سارا ساز و سامان بیچ دیا، واپس جب مکہ لوٹے نا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے نا دور سے آپ کو دیکھا. دو فرشتے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے پروں سے چھاؤں کیے ہوئے تھے. آپ بڑی حیران ہوئی. پھر آ کے جو ہے نا وہ آپ کے خادم نے بھی وہ سارا حال بتایا کہ جو راہب نے ان کو بتایا تھا.